دوستوں اگر ہم سٹیٹ دیکھیں تو کتنے پاکستانیوں نے پچھلے سالوں میں پاکستان کو خیر بات کہا۔ 1,40,000 بندہ 2005 میں نکلا، جبکہ 2019 میں یہ تعداد 60 لاکھ تک جا پہنچی اور دن بہ دن یہ تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اور ہمیں اگر کسی دوست کے باہر جانے کی خبر موصول ہو جاتی ہے تو ہم میں یکدم جذبہ حب الوطنی جاگ اٹھتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اس نے ملک کو کیوں چھوڑا۔ حالانکہ یہ بات کرنے والے بندے کو خود کوئی باہر کی آفر آئے تو فوراً یہ سوچے گا بھی نہیں اور ایک دم سے لینڈ ہو جائے گا۔ لیکن دوستو اگر سیریس طور پر اس مسئلے کو اینالائز کیا جائے تو یہ لوگ پاکستان کو کیوں چھوڑ جاتے ہیں؟ کیا ان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے؟ ٹیلنٹ تو پاکستانیوں میں بہت ہے، بس اس کی تربیت نہیں کی جا رہی۔ انسان کی ایک فطرت ہے، اسے جہاں عزت اور اچھی روزی روٹی ملے وہ وہاں رہنا پسند کرے گا۔ آپ خود ہی سوچو، آپ پاکستانی ٹیلنٹ ہو اور آپ کا ٹیلنٹ ہی ریلیز نہ ہو رہا ہو تو آپ ادھر نہیں جانا چاہیں گے جہاں آپ کی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جائے۔ آئی ٹی انڈسٹری کی مثال لے لیں، ہر جگہ مشراز اور جیمز کا کام ہی کیوں بولتا ہے، کسی پاکستانی رحیم شکیر افریدی کا کام کیوں نہیں نظر آتا؟ تمہارے بھی کوئی دوست ہوں گے آئی ٹی کے اندر، ان سے ہی پوچھ لو کیا ان کو کسی یہودی نے روکا ہے یا کسی ایجنسی نے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو آگے بڑھنے سے روکا ہوا ہے۔ اور پاکستان میں ایک ڈیولپر کوڈ لکھتا ہے اور دنیا کی بڑی بڑی ویب سائٹس اور ایپس کو چلانے میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا نام کوئی نہیں جانتا کیونکہ ہم اپنے لوکل ٹیلنٹ کو گورے کے نام پر بیچ دیتے ہیں۔ This is Ehsan Khan. I'm an Asian, British Asian actor, mostly working for Pakistan, and I live here and there as well. Yeah. جس ملک میں آئی ڈی کارڈ تو اپنا ہے لیکن ٹیلنٹ کو اس کے اپنے نام سے پہچانا نہیں جاتا، تو اس ملک کے نوجوان کا موٹیویشنل لیول کیا ہوگا یار؟ ملک ایسے تو نہیں نا چھوڑ جاتے لوگ، لیکن کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے نہیں یار ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم پاکستانیوں میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم سالے ہار نہیں مانتے۔ ہم میں ہر دفعہ ایسا کوئی دیوانہ نکل آتا ہے اور ان تنگ حالات میں بھی کوئی ایسا چمتکار کر دیتا ہے کہ دنیا سالی سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں، جیسا کہ عارفہ کریم کی مثال۔ لیکن ابھی بھی ایسے دیوانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ ہمارا ملک نچلے طبقے کی محنت پر چل رہا ہے، جس کی محنت پر لوگ امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں اور یہ بیچارہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے، اور دراصل اس طبقے کو دبانے میں امیروں کا ہی فائدہ ہے۔ ان حالات میں تو انسان اپنے دشمنوں سے بھی سیکھ لیتا ہے۔ میں یہاں آپ کو دین اور ایمان بدلنے کا نہیں کہہ رہا، بس حقیقت پسندانہ طریقے سے نظر مارنے کا کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل ہم سے سائز میں کتنا گنا چھوٹا ہے، لیکن اس کی ایکسپورٹس ہم سے کئی زیادہ ہیں۔ ادھر ہم اپنے ٹیلنٹ کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں جبکہ ادھر وہ اپنے ٹیلنٹ کو امپورٹ کرواتے ہیں۔ اسرائیل کی اکنامک میٹرک سے ثابت ہو رہا ہے کہ یار یہ نمونہ ہے انوویشنز اور انٹرپرینیورشپ کا۔ تحقیق سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ یہاں پر لوگ پوری دنیا سے لائے گئے جو رنگ، نسل اور زبان کے لحاظ سے مختلف تھے ماسوائے دین کے۔ یہاں پر دنیا بھر سے یہودی ہجرت کر کے آتے ہیں اور ابھی بھی اپنی پرومس لینڈ پر آ رہے ہیں، یعنی کہ یہاں پر کلچر ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، اور یہی بات انڈیا میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہاں بہت سی اقوام اور نسلیں آباد ہیں، لیکن کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان تعصبات کو درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی بات ہم بھی سیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے ٹیک سی ای اوز پوری دنیا میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ سلیکون ویلی میں مائکروسافٹ، الفابیٹ، ایڈوبی، آئی بی ایم، وی ایم ویئر اور ویمیو کے سب سی ای اوز انڈینز ہیں۔ انڈینز نے آج ایسا کیا کیا کہ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں نے اپنی بھاگ دوڑ انہیں دے دی ہے۔ جہاں ہم نے انگریزوں سے طبقاتی نظام اور افسر شاہی سیکھی، وہاں انڈیا نے ان سے ریسرچ، ماڈرن ورک کلچر اور انسانی ریسورسز کی عزت کرنا سیکھی۔ اپنے کام اور نوجوان ٹیلنٹ کو چپ کے رکھا ہے اور ان کو ایلیویٹ کر دیا ہے۔ ان کے ادارے، یونیورسٹیاں اور حکومتیں مل کر ایک ایسا انجینئر پروڈیوس کرتی ہیں جو کہ چینج میکر ہوتا ہے، اور ہماری سوئی ابھی تک 9 سے 5 پہ اٹکی ہوئی ہے۔ جب آپ کسی بھی اسرائیلی یہودی سے ملیں تو وہ آپ کو اپنی لمبی داستان سنائے گا کہ ہم کتنی مشکلات سے اس پرومس لینڈ پر پہنچے، ہم نے کیسے ترقی کی سیڑھیاں طے کی۔ سلیکون ویلی کے انڈین سی ای اوز کی بھی یہی خوبی ہے۔ ٹویٹر کے سی ای او جیک ڈورسی نے جب انڈین سی ای او پراگ اگروال کو اپنی جگہ پر ایز اے سی ای او چنا تو اس میں بھی یہی خوبی پائی جاتی تھی کہ یہ بندہ کلچر ڈائیورسٹی کو کنٹرول کر سکتا تھا، اس کے اندر اچھی ایکسیپٹیبلٹی تھی۔ اسی طرح یہودیوں کی فوج کے اندر ہر کلچر کا آدمی جو کہ چھوٹا بڑے کو تنبیہ کر سکتا ہے۔ اور اگر ہماری بات کی جائے تو ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور پاکستان کو غرق کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دوستو بات بھلے غیروں کی ہی ہو
اگر اچھی ہو تو اس کو لے لینا چاہیے، اور ان سب پہلوؤں کا ذکر تو ہمارے دین میں سب سے زیادہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ اس کو میں نہ لے سکا، آپ نہ لے سکے۔ اللہ پاکستان کو باحثیت قوم معاف فرمائے اور ہمیں ان غلطیوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔